بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات میں میں ہوں حمید بھٹو۔ آج ہم نے ایک ایسے پاکستان کے کھرے انسان جس نے معیشت کے حوالے سے ہمیشہ کھری بات کی ہے اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر رہے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے بھی ایڈوائزر رہے، سندھ کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے بہتر انداز سے کام بھی کیا، آواز ہی بلند کی۔ پاکستان سرکار نے بھی بہت ساری کمیٹیوں میں ان کو نامزد کیا اور کمیٹیوں کے اندر پاکستان کی جو خرچے بڑھ رہے ان کو کم کر کے ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے کس طرح اداروں کو بیچا جائے، نہ بیچا جائے، ڈاؤن سائزنگ کس طرح ہوگی وہاں کے ملازمین کی، اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنا کام کیا اور پھر استعفیٰ دے دیا اور بہت سارے اداروں کے اندر ان کو کام کرنے نہیں بھی دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارتے، اپنی جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ معیشت میں امریکہ سے پی ایچ ڈی بھی کی ہے اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے آج ہماری بات ہوگی ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب سے۔ سر، آپ کی مہربانی کہ آج آپ نے وقت دیا کھری بات کے لیے۔ آپ کھل کے ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ مسئلہ کیا ہے پاکستان کا کہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جی مشکل وقت ہے اور مشکل وقت ہے، وہ مشکل وقت 40 سالوں سے 4 دہائیوں سے ختم ہو نہیں رہا۔ مشکل وقت صرف غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے کوئی مشکل وقت ہے ہی نہیں، حکمرانوں کے لیے مشکل وقت کوئی ہے ہی نہیں، شرفا کے لیے کوئی مشکل وقت نہیں۔ یہ معیشت کے اندر مشکل وقت غریب کو ہی کیوں نصیب میں ملائے اور آپ اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کنٹینیو جدت بھی کر رہے ہیں، پوری دنیا میں لکھ بھی رہے ہیں۔ اسی معیشت پہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے امریکہ سے، تو یہ مشکل وقت پاکستان کا ہے کیا؟ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کا۔ آپ نے کہا غریب کے نصیب میں ہے، غربت اور مشکلات جو ہیں یہ نصیب میں نہیں ہے، نصیب میں نہیں، یہ قدرت نے ہمیں نہیں دیا، اللہ نے ہمیں نہیں دیا، یہ انسان نے پیدا کیا ہے، ہم نے خود پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی حکمران طبقہ ہے اس میں بہت سارے اس طبقے کے اندر طبقے ہیں، میں بھی اسی کا حصہ ہوں۔ آپ بھی حصہ ہیں، خود کو بھی ذمہ دار؟ جی بالکل جی، اگر ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو تعلیم بھی اچھی ملی ہے اور تھوڑی بہت آمدنی بھی ہے، تو یہ ہمارے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے چند ایک طبقہ ہے جن کی زندگی بہتر کر دی، جن کی آمدنی اچھی ہے، تعلیم اچھی ہے، ان کے گھر اچھے ہیں، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، اور اکثریت ایسی ہے جو بہت مشکل میں زندگی گزار رہی ہے اور ہر دور میں مشکل میں گزارتی رہی ہے۔ پاکستان کہ جو بحران سے ہم گزرتے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک کے بعد ایک دور آتا ہے بحران کا، یہ جو حکمران طبقہ ہے اس بحران سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کے حالات اور بہتر ہوتے ہیں، بہتر جاتے ہیں۔ اور یہ ریاست وہ ریاست جو عوام دوست ہو، عوام پسند ہو، جو واقعی ویلفیئر اسٹیٹ ہو، نام کی نہیں، تو وہ حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے معیشت میں کوئی موڑ آئے گا کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، اور جس کو نقصان ہو رہا ہے اس کا ازالہ کریں، پہلے سے اقدام کریں ازالہ کرنے کا۔ ہماری جو حکومتیں ہیں، بلکہ میں کہوں گا ریاست ہے، وہ تو چلائی جا رہی ہے ان لوگوں سے جو بحران سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ شاید فائدہ اٹھانے کے لیے بحران پیدا بھی کرتے ہیں۔ میں یہ اس میں کون کون سی مافیا ہے جو بحران پیدا کرنے میں مافیا کون سی؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بحران پیدا بھی کیے گئے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ کون سی مافیا فائدہ اٹھاتی ہے اس
سسٹم کے اندر جس میں اسٹاک ایکسچینج بھی ہے، جویلرز بھی ہے، ریئل اسٹیٹ بھی ہے اور بہت سارے اور شعبے بھی ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی دکانیں چمکا رہی ہیں، اپنی مزید فیکٹریاں بڑھا رہی ہیں. آپ کھل کے اس پہ بات بھی کرتے ہیں. تو اس مافیا کو آپ سمیت باقی کوئی لگام کیوں نہیں دے پاتے؟ وہ لگام دینے کا جو اختیار ہے انہی کے پاس ہے، تو لگام کیسے دیں گے؟ تبدیلی وہاں آتی ہے جہاں عوام منظم ہو کے مقابلہ کریں ان عناصر کا. یہ پاکستان میں نہیں ہوا ہے. پاکستان میں جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہے وہ چہروں کی تبدیلی آئی ہے، چہروں کی تبدیلی ہے، نظام کی نہیں آئی. نظام کی تبدیلی بھی ہے. وہ چہرے جو ایک حکومت میں نظر آتے تھے وہی چہرے دوسری حکومت میں بھی نظر آتے. اور میں منسٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہے، وہ ایک حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں، خوب پرائم منسٹر کی، صدر کی واہ واہ کرتے ہوتے ہیں، اور جب وہ حکومت بدل جاتی ہے تو وہی بیٹھے ہوئے دوسرے حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر دور میں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کر لیں. یہ جو صنعت کاروں کی آپ بات کر رہے ہیں، چیمبر کی، فیڈریشن کی، ہمیشہ ان کے ساتھ اعلیٰ اختیارات رکھنے والے سب میٹنگیں بھی کرتے ہیں، بات بھی ہوتی ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رہے مختلف میٹنگز میں. کیا یہ صنعت کار ہیں ملک کے لیے سنجیدہ ہیں، یا اپنی دکانوں کے لیے سوچ رہے ہیں، یا اس ملک کے لیے سوچ رہے ہیں؟ اس ملک میں سب نے اپنی دکان کے لیے سوچا ہے، صرف صنعت کار نہیں ہے. ہر شعبے میں اپنے فائدے کے لیے سوچا ہے. اسی لیے یہ ملک بحران میں ہے، کیونکہ اگر ایک ڈبہ ہے جس میں ہم نے کچھ اپنے لیے حاصل کرنا ہے اور کچھ معاشرے کے لیے حاصل کرنا ہے. مثلا میں اپنے بچوں کو تو پڑھانا چاہتا ہوں، اچھے اسکول میں پڑھا دیتا ہوں، لیکن دوسرے جو بچے ہیں ان کو نہیں پڑھاتا. پھر جب مجھے ضرورت پڑتی ہے لیبر کی، اسکلڈ لیبر کی، ہنر مند مزدور کی، تو وہ تو مجھے ملے گی نہیں، چونکہ میں نے دوسرے بچوں کو تو پڑھایا ہی نہیں ہے. نہیں پڑھایا. تو جب آپ معاشرے میں حصہ نہیں ڈالتے ہیں تو پھر نقصان تو آپ ہی کو ہوتا ہے. وقتی طور پہ تو بڑے فائدے ہو جائیں گے، لیکن آج یہی ہے، انڈسٹری کو ہمیں لیبر نہیں ملتا، اسکل لیبر نہیں ملتا. آپ بھی مختلف حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں، جیسے مختلف وقتوں پہ آپ کبھی ایڈوائزر، کبھی ممبر، تو ہر دور میں آپ بھی کسی نہ کسی ساتھ مختلف چہرے حکمرانوں کے تبدیل ہوئے، مگر آپ بھی ان چہروں کے ساتھ مل جاتے ہیں. پھر کبھی آپ استعفیٰ دیتے ہیں، پھر بھی کسی کمیشن میں آ جاتے ہیں. تو ہر حکومت میں آپ کیوں فٹ ہو جاتے ہیں؟ میں کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا. کسی بھی جگہ میں 1.5-2 سال سے زیادہ نہیں رہا. مجھے شرف حاصل ہے کہ مجھے نکال دیا جاتا ہے. کیوں نکالتے ہیں آپ کو؟ اس لیے کہ میں جب جیسے ابھی ہوا، میں نے یہ کمیٹی جوائن کی حکومت کے اخراجات کم کرنے کے حوالے سے. مجھے جب انہوں نے شامل کیا میں راضی ہوا. 3 کمیٹی آپ کے پاس، میں اور یہی امید تھی کہ شاید اس سے کوئی مثبت نتائج ہم نکال پائیں گے. لیکن جب پتہ چلا کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے تو میں نے سوچا مجھے بیٹھنے کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے میں نے استعفیٰ دیا. لیکن اس سے پہلے مجھے نکالا بھی گیا. اس لیے کہ آپ نے ضائع نہیں کیا. نہیں، مطلب یہ کہ میں جیسے سندھ گورنمنٹ میں تھا ایڈوائزر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، جتنے بھی منصوبے بنتے ہیں وہ PC1 میرے پاس آتے تھے اس کے اپروول کے لیے. میں جب سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو وہ میں اپروو نہیں کرتا تھا. کس طرح کے فائدے؟ کرپشن، بدعنوانی. آپ نے سندھ کی بات کی، وہاں پہ تو اس وقت آوا بگڑا ہوا ہے. اور پلاننگ کے حوالے سے بات کریں تو پلاننگ کے نام پہ پلاننگ ہوتی ہے اور پیسے کمانے کی پلاننگ ہوتی ہے. یہ کیا پلاننگ ہے؟ کہ جی یونیورسٹی بنانی ہے ایک پسماندہ علاقے میں، اس کے لیے زمین خریدنی ہے. تو سب سے پہلے تو زمین خریدنے پہ ہی گھپلا ہوتا ہے. کسی اپنے کی خریدی جائے گی.
100 روپے گز ہوتا ہے وہ 250 روپے گز خریدی جاتی ہے. پھر یہ تھا کہ آپ ایک پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی کیوں بنانا چاہتے ہیں. یونیورسٹی سے صرف بلڈنگ سے نہیں بنتی. کوئی بھی تعلیم کا ادارہ ہے، چاہے وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہو، اساتذہ سے ادارہ چلتا ہے. جو پسماندہ علاقے میں آپ بنا دیتے ہیں، ابھی ہم نے گوادر میں ایک پولی ٹیکنک بنایا ہے. NED یونیورسٹی نے تھر میں بھی ایک کیمپس کھول دیا. کھول دیں، آپ بنا دیں، عمارت بھی بنا دیں، خوب ٹھیکیداروں کو پیسے مل جائیں گے. لیکن وہاں آپ کو اساتذہ نہیں ملیں گے پڑھانے والے. کون جا کے رہے گا تھر میں جہاں کسی اور قسم کی سہولتیں نہیں ہیں، ان کی فیملی کے لیے نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے اسکول اچھے نہیں ہیں. تو یہ ایک ہم کرتے ہیں نا کہ جی پسماندہ علاقہ ہے وہاں ایک یونیورسٹی بنا دو، مفروضہ بن گیا. لیکن ایسے پروجیکٹس جب آتے تھے تو میں اس کو انکار کر دیتا تھا. تو پھر اوپر رپورٹ جاتی تھی کہ یہ قیصر بنگالی جو ہے یہ رکاوٹیں پیدا کرتا، ترقی نہیں ہونے دیتا ہے، تو پھر نکال دیتے تھے. آپ کو پیسے آفر نہیں کرتے تھے کہ جی پیسے لے لو، آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھائے، مل بانٹ کے کھائے، جو سسٹم چل رہا ہے نظام؟ یہ بھی مجھے شرف ہے، آج تک مجھے کسی نے 1 روپیہ بھی آفر. کیوں آپ سے ڈرتے ہیں کیا؟ پتہ نہیں ڈرتے ہیں یا کوئی اور بات ہے، لیکن مجھے آج تک کسی نے ٹھیکیدار تو بوریاں پیسوں کے لے کے کھڑے ہوتے ہیں. نہیں، میرے پاس نہیں آئے. نہیں آئے. آپ نے بلوچستان کی بات کی، گوادر کی اگر بات کریں سی پیک کی، تو وہ تو چائنا کے ساتھ جو منصوبہ ہوا، آپ نے اس پہ آواز اٹھائی کہ 91% جو معاہدہ تھا وہ چائنا فائدہ اٹھائے گی، 9% پاکستان. تو یہ کس طرح کا گڑبڑ معاہدہ ہوا، چھپایا بھی گیا، پھر بعد میں پتہ چلا آپ سب نے شور کیا. تو یہ معاہدے بنتے کیسے اور فائدے کس کو اور کسی اور ملک کو اپنے ملک کے بجائے کیوں دیے جا رہے تھے؟ کسی بھی غیر ملکی کمپنی، ادارہ، ملک ہو یا ورلڈ بینک جیسے یا IMF جیسے ادارے ہو یا کوئی پرائیویٹ کمپنی ہو باہر کی، ان کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ حکومت کرتی ہے 30-40 دن کے لیے سینیٹ میں ڈسکشن کے لیے ضرور پیش کریں. تو وہ پھر جو خفیہ اگریمنٹس بند کمروں میں ہوتی ہے وہ اس کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، بلوچستان کے حوالے، سندھ کے حوالے سے پہلے ہم نے بات کی، یہ جو پولیٹیکل اکانومی ہے، یہ پولیٹیکل اکانومی پاکستان کے اندر سنبھلی نہیں جا رہی. اس کا کیا حل ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کو کس طرح، کس سبت پہ جانا چاہیے یا کہاں پاکستان کھڑا ہوگا؟ معیشت کے حوالے سے ملک کو چلانے کے لیے 2 بیلنسز ہوتے ہیں جس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک بجٹ کا بیلنس ہے، یعنی اخراجات اور آمدنی کا توازن جو ہے وہ ہمیں برقرار رکھنا چاہیے. اور دوسرا بین الاقوامی تجارت کا توازن جو ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، وہ ایک مناسب بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرپلس ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آمدنی ہمیشہ اخراجات سے زیادہ ہو یا ایکسپورٹ ہمیشہ امپورٹ سے زیادہ ہو، ضروری نہیں ہے. لیکن اگر خسارہ ہے تو وہ خسارہ مینیجبل ہونا چاہیے. کہ خسارہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ترقی یافتہ ملک ہے، تو ہمیں اخراجات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کہیں پاور اسٹیشن بنانا ہے، کہیں پل بنانا ہے، کہیں سڑک بنانا ہے، کہیں کوئی ڈیم بنانا ہے، کہیں کوئی کنال بنانا ہے، تعلیم اور صحت کی فیسلٹیز کریٹ کرنی ہے. تو اخراجات کی پہ جو ضرورت ہے وہ زیادہ ہے آمدنی سے. تو تھوڑی بہت اگر زیادہ ہو جائے تو حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ 100 روپے کے ریونیو پہ 200 روپے سے زیادہ خرچ کریں اور $100 کے ایکسپورٹ پہ $200 سے زیادہ امپورٹ کریں، یعنی آپ کا جو خسارہ ہے وہ 100% سے زیادہ ہے دونوں کے، اور 25-30 سال تک یہ خسارہ رہے اور آپ قرضوں سے پورا کرتے رہے، تو قرضے اتنے جمع ہو جائے کہ اب ہم قرضہ لیتے ہیں صرف پرانے قرضے واپس کرنے کا. پاکستان کی جو ملکی معیشت ہے اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے کہ اپنی جو ہماری زراعت ہے، صنعت ہے، ایکسپورٹ ہے اور پانی ہے،
جتنی بھی ہماری اپنی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو پاکستان کے اندر ہم پیدا کرتے ہیں، زراعت، صنعت، ایکسپورٹ، پانی، معدنیات، وہ آہستہ آہستہ سب ختم اور برباد تباہ ہوتے جا رہی ہیں، اور ہم صرف ٹیکس قرض یہ کب تک چلے گا کہ ہم اپنی بنیادی ضروریات یا بنیادی جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس کو چھوڑ کے صرف ٹیکس اور قرض پہ کب تک چلیں گے؟ ٹیکس بھی ضروری ہے، حکومت کو چلانا ہے تو ٹیکس تو ضروری ہے، ملک کا دفاع کرنا ہے اس کے لیے بھی ٹیکس کی ضروری ہے، لیکن ہم اس موڑ پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ جی دفاع زیادہ اہم ہے تو وسائل زیادہ دفاع کو دے دیا ہم نے، معیشت کو کمزور کر دیا۔ لیکن اگر معیشت کمزور ہے، یعنی اگر صنعت کمزور ہے، تو جہاں تک صنعتی پیداوار نہیں ہوگی ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ بنائیں گے تو بیچیں گے نا، ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو زر مبادلہ نہیں آئے گا۔ زر مبادلہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تیل امپورٹ کرنا ہے ہم نے، اگر دفاع کے لیے بھی تیل بہت ضروری ہے، ہمارے ٹینک ہے اور فائٹر پلینز ہیں اور جنگی جہاز ہے، ان سب کے لیے ہمیں پیٹرول چاہیے۔ پیٹرول ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے فارن ایکسچینج چاہیے، فارن ایکسچینج ایکسپورٹ سے آئیں گے، ایکسپورٹ اس وقت ہوگا جب انڈسٹری چلے گی۔ تو ہم نے یہ کیا ہے پچھلے 30-40 سال میں، خاص طور پہ دفاع کو اور حکومت کی جو منسٹریز ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے معیشت کو کمزور کر دیا۔ تو اب یہ سچویشن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں ہے تیل امپورٹ کرنے کا، تو جنگ اگر ہوئی تو کتنے دن کا پیٹرول ہمارے پاس ہوگا جو ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا دفاع بھی کمزور ہو گیا ہے معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے۔ آس پاس کے ممالک میں جنگیں تو شروع بھی ہو چکی ہیں، چل بھی رہی ہیں، اس کے اثرات پاکستان پہ کیا پڑیں گے؟ جنگ جب ہوتی ہے، دنیا کے جس خطے میں جنگ ہوتی ہے، وہاں کے جو پانی کے جہاز جو مال لاتے لے جاتے ہیں، ہمارے ایکسپورٹ ہوتی ہے، جہاز پہ جاتا ہے، امپورٹ بھی جہاز سے آتا ہے، تو اس کے انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے، اور جو چیز ہم ایکسپورٹ کرتے وہ بھی مہنگی ہو گئی۔ تو ایک ملک ہے، امریکہ ہے، وہ ہم سے کوئی چیز امپورٹ کر رہا، ہم سے منگوا رہا ہے، اور ہم ان کو اپنے جہاز میں ڈال کے بھیج رہے ہیں۔ یہاں اگر جنگ کی صورت ہو گئی اور ہمارے ایکسپورٹ مہنگی ہو گئی، تو امریکہ تو $1,200 کیوں دے گا؟ وہ کہیں ایسٹ ایشیا سے بھی، وہ ویتنام بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتا، وہ ویتنام سے منگوا لے گا، ان کو 1,100 میں پڑے گا، ہم سے کیوں مانگیں گے؟ تو ہماری ایکسپورٹ بھی سفر کرے گی اگر جنگ کی صورت ڈیولپ ہوئی اس خطے میں۔ پاکستان کی جو موجودہ پالیسیز ہیں معیشت کے حوالے سے، کیا عام آدمی کو اس سے فائدہ ملے گا؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ تو یہ تمام پالیسیز عام آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ نیت ہی نہیں ہے۔ ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، جس سے بڑے مسائل جنم لے رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم سے لے کے کرمنلز جنم لیتے جا رہے ہیں، اور بہت ساری سماجی برائیاں جنم لے رہی ہیں، خاص کر کے چھوٹے علاقوں میں جہاں پہ آپ کا بھی آنا جانا گزر ہو رہا ہے، تو کہیں بھی آپ سکون سے سانس لے کے گھوم بھی نہیں سکتے، تو کیا ہوگا؟ میرا جو کہ پڑھاتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے واسطہ رہتا ہے، ایک لڑکا پڑھ رہا ہے اسکول میں، اس کو یہ اس کی امید ہے، یہ اس کی ہے کہ میں پڑھ لوں گا، کچھ نوکری مل جائے گی، والد پہ پریشر جو ہے آمدنی کمانے کا وہ کم ہو جائے گا، کچھ ہاتھ بتا دوں گا، بہن کی شادی کرنی ہے، وہ بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر وہ بے روزگار رہتا ہے اور یہ کوئی بھی امید ہے اس کی پوری نہیں ہوتی، تو یا تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، اس سے وہ اپنے آپ کو مار دے گا۔ بلوچستان اور سندھ کے آپ صلاح کار بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے منسٹری آپ کے پاس رہی، دونوں علاقوں میں پسماندگی بہت زیادہ ہے،
ترقی کے نام پہ اربوں روپے کی بجٹ ضائع ہو رہی ہے، وہ کرپشن کے بھیڑ چڑھتی ہے، تو پھر ایز اے ایڈوائزر آپ نے ان پسماندگی والے جو علاقے ہیں دونوں صوبوں کے کیا کیا؟ تو جو تھوڑے سے عرصہ میں رہا ہوں دونوں حکومتوں میں، تو یہی کوشش کی اور ایک اوور آل پلان بنا کے دیا حکومت کو، دونوں حکومتوں کو، کہ اس منصوبے کے تحت اگر آپ کریں گے، دیکھیں ہمارے یہاں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے جس کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں PSDP، یہ بیسیکلی وسائل بانٹنے کا ذریعہ ہے. ہر MPA کو کچھ دے دو، ہر کانسٹیٹوئنسی میں ایک گاؤں میں ایک کمرے کا اسکول بنا دو، دوسرے گاؤں میں ایک کمرے کی ڈسپینسری بنا دو، تیسرے گاؤں میں ایک کمرے کی 1 کلومیٹر سڑک دے دو. یہ تو ضائع کرنے کی بات ہے. دونوں صوبوں میں میں نے یہ منصوبہ بنا کے دیا کہ آپ ایک گاؤں یا ایک چھوٹا شہر کو سلیکٹ کریں، اس کا پورا طریقہ بھی بتا کے دیا کیسے کریں گے، اور وہاں پر ڈیولپمنٹ کریں. وہاں پوری اسکول بنائے کلاس 1 سے کلاس 12 تک کا، پورا لڑکوں کا لڑکیوں کا، جس میں لائبریری، لیبارٹری، سائنس لیب، ہر چیز ہو، کمپیوٹر لیب. ہاسپٹل ایک بنائی جس میں تمام فیسلٹیز ہو ہاسپٹل کی، اور وہ ایسا ایک مرکز بنے، اور تجارت کی بھی سہولتیں بنائیں، وہاں مارکیٹس بنا کے دیں. وہ جو ایسا مرکز بنے جو 30-40 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہو، وہ گاؤں والے اسے استعمال کریں. ہر گاؤں میں اسکول بنانے کی ضرورت نہیں، ہر گاؤں میں ڈسپینسری. یہ جس گروتھ سینٹر جہاں بھی بنے گا وہ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا جو ابھی نہیں ہے. تو یہ منصوبہ بنا کے دیا. اور سندھ میں جب ہم نے اس کو پیش کیا تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اچھا ایک کر کے بتاؤ. ایک کر کے بتاؤ. تو ہم نے ان کو 2-3 آپشنز دیے. انہوں نے سجاول میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، 18-20 ہزار آبادی ہے، قریب ہے، چوہر جمالی کے نام سے، تو وہاں ہم یہ کر رہے ہیں. ایک پورا ایک اسکول کیمپس بن رہا ہے، ہاسپٹل کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اوپر لے جا رہے ہیں، مارکیٹ سینٹر ہے. وہ یہ سارے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں اس میں ایک ہی سڑک ہوتی ہے، ساحلی پٹی ہے، سمندر کنارہ بھی ہے، اس کو 1 اسٹریٹ ٹاؤن کہتے ہیں. تو اس سڑک کو بنا رہے ہیں، اس میں ڈرینیج دے رہے ہیں، اس میں اسٹریٹ لائٹس ہوں گی اس میں. تو یہ کرنے سے جو ہے معاشی مواقع بڑھتے ہیں. معیشت کا جو دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں میں دیکھا ہے کہ لوگ مذہب، وطن، قوم، خاندان صرف معیشت کے نام پہ چھوڑ کے اپنا وطن بھی تبدیل کر لیتے ہیں، مذہب بھی تبدیل کر لیتے ہیں. سب یہ معیشت اتنی اسٹرانگ کی ہوئے کہ بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے. میرا نہیں خیال ہے لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ روٹی تو بنیادی ضرورت ہے. روٹی اگر نہ ملے تو پھر ظاہر ہے لوگ پھر باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. یہ جو ہمارے ملک میں، ہمارے یہاں جو یہ تفریق پیدا ہوئی ہے لسانی اور مذہبی اور پنجابی، سندھی، مہاجر، یہ یہ جو قصہ ہے یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. تو جب لوگوں پاس نوکری نہیں ہوگی تو پھر وہ سوچیں گے دیکھو جی وہ تو مہاجر ہے، اس کو تو مل گئی، میں سندھی ہوں مجھے نہیں ملی. لیکن جب معیشت بڑھ رہی ہوتی ہے، روزگار پیدا ہو رہا ہوتا ہے، انڈسٹریل اور ایگریکلچرل پروڈکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر لوگوں کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ جی اس کو نوکری ملی مجھے نہیں ملی، چونکہ اسے بھی مل جاتی ہے. تو جہاں معیشت تنگ ہونے لگتی ہے وہاں ہر قسم کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. جرمنی میں ہٹلر نے کیا کیا؟ چونکہ وہاں ایک معاشی بحران تھا، انہوں نے کہا کہ جی سارا بحران یہودیوں کی وجہ سے ہے، یہودیوں کو مار دو، یہودوں کو مارو تو ٹھیک ہو جائے گا. یہاں پہ بھی کبھی کہتے ہیں جی سندھی مہاجر کا جھگڑا ہے، کبھی سندھی پنجابی کا جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو مار دو. یہ سارا جو ہے یہ معیشت تنگ ہونے کی وجہ سے ہے. معیشت کو ٹھیک کر دیں لوگوں کو. لوگ پیدا جب ہوتے ہیں تو اس نفرت لے کے تو پیدا نہیں ہوتے.
نہ اس ارادے سے پیدا ہوتے کہ ہم نے بندوق لے کے موبائل چھیننے ہیں. یہ مجبوری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں فرقہ واریت اور لسانیت کی جو ذمہ واری ہے پیدا کرنے میں حکمرانوں کی ہے؟ جی، حکمرانوں نے جو معاشی حالات پیدا کیے ہیں تو حکمرانوں کی ہی ذمہ داری ہے. یہ حکمران نے فیصلہ نہیں کیا بیٹھ کے کہ ہم ان دو طبقوں کو لڑوائیں گے، لیکن جو انہوں نے معاشی فیصلے کیے وہ کچھ سیاسی فیصلے بھی ہیں. مثلاً جب ضیاء الحق نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم افغانستان میں ملوث ہوں گے تو اس وقت ایسے سیاستدان تھے اس ملک میں جنہوں نے بہت سختی سے بار بار شور مچا کے کہا کہ اس کا ملک کی معاشرے پہ بڑا نقصان ہوگا، یہ نہ کریں. لیکن پھر بھی انہوں نے کیا، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کلشنکوف اور منشیات اور جو شیعہ سنی کے جھگڑے اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی جس کا آج تک ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. ہماری جنرل ضیاء الحق کی جو فوجی حکومت تھی ان کا فیصلہ تھا کہ ہم ایک ایسے جنگ کا حصے دار بنے جس سے ہمارا تعلق کوئی نہیں تھا. ہمارا روس سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. ہم نے امریکہ سے لفافے لینے کے لیے ان کا ساتھ دیا اور اپنے ملک کو نقصان پہنچایا. لیکن جو باقی جو معاشی فیصلے ہیں، خاص طور پہ جنرل مشرف کے دور کے فیصلے ہیں، وہ میں ذاتی طور پہ پچھلے 25 سال سے چونکہ کچھ موقع بھی تھا، عہدے بھی تھے، ہم شور مچا رہے تھے، ہم لکھ کے اس کے اعداد و شمار کے ساتھ تحقیق کر کے بتا رہے تھے کہ یہ جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں یہ بہت نقصان دہ ہیں. پھر بھی انہوں نے کیا، اور دانستہ تھا وہ. چونکہ جب آپ کو ایک چیز بتا دی گئی کہ اس کا یہ نقصان ہے اور پھر بھی آپ کریں گے، اس کا مطلب دانستہ جان بوجھ کے ہو رہا تھا. آپ نے امریکہ کی بات کی تو پاکستان کو تو اس وقت کوئی قرضہ دے نہیں رہا. آئی ایم ایف سے لے کے سارے اعلانات ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ، اس کے ساتھ میٹنگ، اس کے ساتھ میٹنگ. اتنے ڈالر آ رہے ڈالر آ کے بچے بھی اب ڈالر کھیل کے پاکستان کے اندر بچے بھی مذاق بنا رہے سارے کھیل کا. تو یہ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ کیوں نہیں دے رہا؟ باقی ملک جو ہمیں چندہ بھی دیتے تھے، امداد بھی کرتے تھے، سپورٹ بھی دیتے تھے، اب یہ ساری سب کچھ یہ ہماری سپورٹ بند کیوں ہوئی ہے اور آئی ایم ایف اور باقی اداروں کا پاکستان پہ ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف ایک بینک ہے. میں کاروبار کرتا ہوں، میں کسی بینک میں جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ سر یہ میری دکان ہے، میری یہ سیل ہے، یہ میرے اخراجات ہے، یہ میرا منافع ہے، میں ساتھ والی دکان خریدنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا کاروبار کو بڑھاؤں، اس کے لیے مجھے آپ اتنے پیسے دیں. تو بینک تو دیکھے گا نا کہ آپ کی آمدنی ہے، ابھی منافع بھی ہے، اور جو ساتھ والی دکان آپ لینا چاہتے ہیں وہ اگر آپ کے اس وقت 100 کسٹمر ہے تو 200 ہو جائیں گے، تب وہ آپ کو قرضہ دے دے گا. لیکن آپ بینک کے پاس جائیں اور آپ دیکھیں، وہ آپ کے اکاؤنٹس دیکھیں گے کہ اس وقت بھی آپ نقصان کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہے، پروفٹ میں نہیں ہے آپ کا کاروبار، تو وہ کہے گا کہ اچھا میں آپ کو لون اس صورت میں دوں گا کہ اگر آپ یہ تبدیلی کریں اپنے اس میں. یہ آپ کی کچھ ملازمت ہے جو خواہ کی ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی رکھا ہوا ہے، ان کو بھی تنخواہ دے رہے ہیں، آپ نے ضرورت سے زیادہ چوکیدار بھی رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ساری تبدیلیاں ریفارمز کریں، ریسٹرکچر کریں تو پھر ہم آپ کو قرضہ دیں گے. آئی ایم ایف بھی یہ کرتی ہے. یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا جس میں سود لینا دینا حرام ہے، پھر بھی ہم 50 سالوں سے آئی ایم ایف کے پاس، باقی مالیاتی اداروں کے پاس، انہی بینکوں کے پاس سود پہ اس ملک میں وہ نظام چلا رہے ہیں جس سے ہم خسارے میں ہی جا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ سکے. آئی ایم ایف سے پہلے ہمارا ملک بڑا ترقی یافتہ، بڑا اچھا آئی ایم ایف سے پہلے کی بات نہیں ہے. جب سے یہ ملک بنا ہے ہم آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں. آئی ایم ایف سے پہلے والا کوئی حصہ موجود ہی نہیں ہے، اور سود کے بغیر کوئی معیشت چل ہی نہیں سکتی ہے. یہ مفروضے ہیں سارے کہ اسلام کے نام پہ بنا تو ہم اسلام کے نام پہ بھی لے کے ہم سود لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. آپ انٹرسٹ کے بغیر معاملات چلا ہی نہیں سکتے. یہ جو اسلامک بینکس ہیں انہوں نے صرف انٹرسٹ کا نام بدل دیا، اس کو مارک اپ کہتے ہیں. سود کی کہانی پہ ملک چل رہا ہے، صرف ڈرامہ. پوری دنیا ملک چلتی ہے، چل ہی نہیں سکتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر ہم معیشت چلائیں گے، یہ صرف
تقریریں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, یہ ممکن نہیں. پاکستان کی IMF سے لے کے باقی مالیاتی اداروں سے کب جان چھوٹے گی, کب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا؟ بہت سارے ممالک تو دوسرے ملکوں کو جا کے امداد بھی دیتے ہیں, سپورٹ بھی دے رہے ہیں, سود دے رہے ہیں. پھر ہم وہ دینے والے ہاتھ کب بنیں گے, لینے والے ہاتھ کیوں بنے؟ دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, جس کا میں نے پہلے بھی بات کی. جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, اخراجات ریونیو سے زیادہ ہے, وہ ختم کریں. جتنی آپ کی آمدنی ہے اتنا خرچ کریں, آپ کو قرض نہیں لینا پڑے گا. اتنی امپورٹ کریں جتنی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کو قرض نہیں لینا پڑے گا. جب قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی تو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی اور سے ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہیں ہوگی, ان کی باتیں سننے, ان کی شرائط پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. IMF ہمیں آ کے نہیں کہتا کہ ہمارا لون لو. ہم خود کشکول لے کے جا رہے ہیں. ہم جاتے ہیں, اور ہم اس وقت جاتے ہیں جب ہم خسارہ پیدا کرتے ہیں. ہم اپنی معیشت کو ایسے چلائیں کہ یہ خسارہ نہ پیدا ہو, تو پھر ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہماری پھر وہ مجبوری نہیں ہوگی ان کی شرائط ماننے کی. رائٹ سائزنگ کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا, کمیٹی بھی آپ نے بنائی, اس میں آپ رہے. تو ادارے صرف بیچنے کی بات ہوتی ہے کہ ادارے نیلام کر دو, بیچ دو, اپنے اخراجات کم کرو. یہ ادارے بیچ کے تقریباً تو بہت سارے بڑے ادارے ہم نے بیچ دیے, وہ تباہ برباد بھی ہو گئے, سب کچھ چل پڑا, تو پھر بھی ہمارا قرضہ نہیں اترتا. ہم وہیں کی وہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ایک طرف آپ کی جو پالیسیز ہیں اس سے صنعتیں بند ہو رہی ہے, پھر آپ نے ایک گورنمنٹ کا ادارہ بنایا ہوا ہے جس پہ 200-300 ملین سالانہ خرچ کر رہے ہیں, تو اس ادارے کو کیوں رکھا ہے؟ ادارہ بند کریں, آپ کے وہ پیسے بچ جائیں گے, آپ کا بجٹ کا خسارہ کم ہو جائے گا. وہ نہیں کرتے. سارا زور جو ہے وہ انڈسٹری پہ ہے کہ جی اسٹیل مل بیچ دو, PIA بیچ دو. یہ وہ ادارے ہیں, انہوں نے 1992 میں سب سے پہلے ادارے بیچنے شروع کیے. کیا یہ عمل صحیح تھا؟ یہ تو دیکھیں, بات یہ کہ اس کو یس اور نو میں جواب نہیں دیا جا سکتا. کچھ ایسے انڈسٹریز ہیں جو حکومت کو نہیں چلانی چاہیے, وہ اگر بیچ دیں تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ اسٹریٹجک سیکٹرز ہیں, یعنی اسٹیل اسٹریٹجک سیکٹر ہے, PIA اسٹریٹجک سیکٹر ہے, نیشنل بینک اسٹریٹجک سیکٹر ہیں, یہ حکومت کے پاس ہونے چاہیے. حکومت کے پاس اختیار ہونا چاہیے معیشت کو اپنی مرضی سے اس رخ میں لے جانے کا. اگر آپ ہر چیز بیچ دیں, حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. شوگر ملیں بھی تھی, سب بیچ دی. آج شوگر ملوں کی ایک مافیا ہے, وہ تو لیتے گئے اور لوگ. شوگر مل کا اپنا ایک مافیا ہے, جو پاکستان میں تو شوگر مل ہونی نہیں چاہیے. اسی طرح سیمنٹ ہے, سیمنٹ تو ہم بناتے ہیں لیکن سیمنٹ کی ایک مونوپولی ہے, اور اس کو ہم غیر ضروری مراعات دے رہے ہیں. ٹیکسٹائل کو, کھاد کو, سب کو مراد دے رہے ہیں, فرٹیلائزر کو, کھاد کو. تو یہ تو جو وہ ہے نا, ایک فیملی ہے جس کے کچھ چہیتے بیٹے ہیں, کچھ نہیں ہیں. تو یہ سارے چہیتے بیٹے ہیں جن کو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے لے کے ان کو مراد دی جاتی ہے, اور بجٹ کا خسارہ پیدا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی IMF ہم پہ ظلم کر رہا ہے. آپ نے خود ہی خسارہ پیدا کیا. اپنے یہ جو چہیتے سیکٹرز ہیں اس کو پیسے دینا آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے, چاہے معیشت بیٹھتی رہے. ٹیکس کے جو اصلاحات لائے گئے ہیں ٹیکس کے, وہاں تو FBR کے اندر آوا کوا بگڑا, کرپشن, اور 70-80% تو پیسے سرکار کے خزانے کے بجائے سیدھے اپنی جیبوں میں, اپنے گھروں میں جاتے ہیں. تو اس ٹیکس اصلاحات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو ٹیکس کی چوری تو سب مل کے کرتے ہیں. جو ٹیکس دینے والے ہیں, انڈسٹری ہو, بزنس ہو, جو امپورٹر ہے, جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کا کام کرتے ہیں, یہ سب ٹیکس کی چوری میں ملوث ہے. اور ظاہر ہے
جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والا ادارہ ہے اس کی ملی بھگت نہ ہو تو چوری ہو نہیں سکتی ہے. تو سب اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون ذمہ وار ہے اور کون نہیں ہے. سب کا حصہ ہے اس میں. جو دنیا کے مختلف عالمی تجارتی ادارے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے یا اس سے اپنا ہی فائدہ لے کے آگے بڑھیں گے, اور پاکستان ان عالمی تجارتی معاہدوں پہ کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں, جو ہر ملک اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے, دوسرے ملک کے لیے فائدے کے لیے کام نہیں کرتا. پاکستان عالمی تجارت میں اگر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ان کو اس حساب سے پالیسیز بنانی پڑے گی. اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو نقصان تو ہم اٹھائیں گے. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو ایک معاہدہ بنا, اس کے بعد جو رکاوٹیں تھیں تجارت میں وہ ہٹا دی گئی. ہم پہلے رکھتے تھے کہ یہ اشیاء ہم نہیں منگوا سکتے, بین تھا, ہمیں اٹھانا پڑا چونکہ ہم بین رکھ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے ملک اگر کوئی وہ اشیاء بناتے ہیں تو ہمارے ملک میں بیچیں گے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بک رہی ہے یہاں پر. لیکن ہمیں بھی تو یہ اختیار ہے نا کہ ہم اپنی چیز بنا کے باہر بیچیں. اگر ہم نہیں بناتے ہیں تو ہمارا قصور ہے, ان کا قصور نہیں ہے. کرپشن اور معاشی بدحالی پاکستان میں عروج پہ ہے. کرپشن اور بدعنوانی سے پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے, کہاں کھڑے ہوں گے ہم؟ جی, کرپشن ہر سطح پہ ہے. ہم صرف بڑی جو سیاستدانوں کی کرپشن پہ نظر ڈالتے ہیں, لیکن ایک سڑک بننی ہے, 100 ملین کا اس کا اسکیم ہے, اس میں سے اگر 30 ملین خرچ ہوتے ہیں سڑک پہ, باقی 70 ملین نہیں ہوتے ہیں, تو یہ بھی کرپشن ہے. اور وہ سڑک 6 مہینے میں اکھڑ جائے گی, پھر آپ کو دوبارہ بنانا پڑے گا. تو یہ تو میں نے سندھ بلوچستان دونوں میں دیکھا ہے. کچھ سڑکیں ہیں جو بار بار بنتی ہیں. کیسر بنگالی بیسیکلی گجراتی زبان بولنے والا بنگال سے تعلق, تو یہ بنگالی لگا کے کیا اس ملک میں نقصان لے رہے ہیں, فائدہ لے رہے ہیں, اور کیا کہتے نہیں کہ جاؤ بنگال؟ نہیں, میرا بنگال سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے ہمارے جو اینسسٹرز تھے وہ بنگال گئے تھے کاروبار کرنے کو, تو گھر میں بنگالی کہلانے لگے تو نام ہو گیا بنگالی. سیاست میں آپ کوئی بنیادی کسی پارٹی کے رکن بھی نہیں بن رہے. ہر پارٹی میں کسی نہ کسی کمیٹی میں آپ ممبر بھی ہوتے ہیں, کسی عہدے پہ ہوتے ہیں, تو کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرنے کا ارادہ نہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری جو بھی صلاحیت تھوڑی بہت ہے وہ اس ملک کے لیے ہے, اور جو بھی پارٹی حکومت میں ہے اگر ان کو میری ضرورت ہے. میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا ہے, میں نے نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا ہے بلوچستان میں, اور ابھی جب مجھے پرائم منسٹر PMLN کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے جب کہا کمیٹی میں آپ آ جائیں, میں وہ بھی راضی ہو گیا. میری صرف ایک شرط ہے, میں یہ جو غیر قانونی غیر آئینی فوجی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کام نہیں کرتا. ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا ہے, کبھی نہیں کیا. لیکن جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہے, سویلین ہوتی ہے, ان سب کے ساتھ میں نے کام کیا. آپ سمیت جتنے بھی ہمارے ملک کے معیشت میں بات کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ سماجی اداروں کی طرح NGOs کی طرح سارے کام کر رہے ہیں, اور جہاں سے فنڈنگ ان کی واہ اور مختلف اداروں کی طرح اپنا کام تو کر رہے ہیں, مگر جس ادارے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت کوئی آواز نہیں نکالتے کہ جی سب ٹھیک ہے. جب ہٹتے ہیں یا خود استعفیٰ دیتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں تو پھر چیخ پکار شروع ہو جاتی ہے, پھر ان کو کسی حکومت میں عہدہ یا ممبر بنا جاتا ہے, پھر خاموشی. یہ کیا بلیک میلنگ ہوتی ہے یا صرف دکھاوا ہوتا ہے, یا یہ سارے کے سارا ایسا کیا نظام ہے؟ میرا خیال ہے NGO کا جو پورا نظام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. NGO کی جو مثبت بات یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں, شہر میں, محلے میں ایک چھوٹے سے طبقہ کو بہت منظم طریقے سے اس پہ کام کر کے فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اور اس کی مثالیں بے شمار ہے. لیکن وہ اسکیل اپ نہیں کر سکتی. مثلاً ایک ادارہ ہے جو کوئی اسکول کھول کے اچھی تعلیم دے رہے ہیں, لیکن اور ہے ایسے
گورنمنٹ کے سکولز اڈاپٹ کیے ہیں NGOs نے، اور وہ اسکول بہت اچھا چل رہا ہے، اس میں کچھ 1000-1500 بچے پڑھ رہے ہیں. لیکن اس ملک کا مسئلہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ بچوں کا ہے. وہ 1,500 بچوں کو فائدہ پہنچا کے ہم وہ کرتے ہیں کہ جی واہ واہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا. انہوں نے اپنے حساب سے اچھا کام کیا، لیکن ریاست کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، چونکہ جو 1 کروڑ 1.5 کروڑ بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے وہ صرف ریاست کر سکتا ہے، NGOs نہیں کر سکتے. میں نے کہا جو معیشت کے ماہر ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی پوچھا کہ وہ زیادہ تر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح ہیں، باقی جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں جانتے. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مہربانی ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر بنگالی، جس نے معیشت پہ PhD بھی کی ہے اور پاکستان کی معیشت پہ بہت عبور رکھتے ہیں. ملک کے اندر کیا ٹھیک کرنا یہ ان کے ذمہ نہیں ہوتا. تو پاکستان جس طرح چل رہا ہے تو اس میں بہت ساری باتیں واضح ہیں. آنے والے پروگرام کھری بات میں اپنے میزبان حمید بھٹو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.